تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو، میرا نام ہے رحمان ناصر اور آج ہم بات کریں گے کہ انسان اور آدمی، اس کی مجلس کیسی بھی ہو، چاہے اس کی مجلس اچھی ہے یا بری ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر انسان کی مجلس اچھی ہے تو اس پر اچھی مجلس کے اثرات ہوں گے، اگر بری ہے تو بری مجلس کے ہوں گے۔ اس کے اثرات انسان کے عقیدہ پر، انسان کے اعمال پر، انسان کے اخلاق و کردار پر اور انسان کی گفتگو پر بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اگر تو انسان کی مجلس اچھی ہے، اچھے لوگوں سے دوستانی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کا عقیدہ بھی بہتر ہوگا، اس کے اخلاق و کردار بھی اچھے ہوں گے، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اس کی گفتگو بھی بہترین ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کی مجلس اچھی نہیں ہے، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یقیناً اس کا عقیدہ بھی برا ہوگا، اس کے اخلاق و کردار میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، گناہ کرنے کا اندیشہ بھی ہوگا، اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ گفتگو سے انسان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان، اس کی مجلس، اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری مجلس کی مثال دی، مثال دے کر سمجھایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی مجلس سے بچنا چاہیے۔ آپ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگوں کی مجلس ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کستوری بیچنے والا ہے، اور برے لوگوں کی مجلس ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان آگ کی بھٹی میں پھونک مارتا ہے۔ پھونک مارنے سے مراد ہے، تو اس سے مراد پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کستوری بیچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کستوری بیچتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھتے ہو تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے کچھ کستوری خرید لیں۔ اگر یہ صورت نہیں ہوتی تو دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ شاید وہ آپ کو کچھ کستوری تحفے میں دے دے۔ اگر یہ بھی صورت نہیں ہوتی تو جب تک آپ اس کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تب تک کم از کم آپ کو کستوری سونگھنے کے لیے ضرور مل جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جو آگ والی بھٹی میں پھونک مارنے سے مراد ہے، مترادف ہے، تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آگ کی چنگاری آپ کے کپڑوں پر پڑتی ہے اور آپ کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہوتی تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو بدبو آتی رہتی ہے، آپ کو سونگھنے کے لیے بدبو ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی مجلس، برے لوگوں کی دوستیوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم صحبت اختیار کرو، اگر تم دوستی کرو تو صرف مومن اور اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، برے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، برے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ فارسی کے ایک شاعر ہیں شیخ سعدی، ان کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو
تو آپ نیک بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو تو آپ کی صحبت بری ہے تو آپ برے لوگ بن جاؤ گے، غلط لوگ بن جاؤ گے، آپ کی مجلس بری ہوگی۔ شیخ سعدی کا ہی ایک دوسرا مقولہ ہے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ گھر لینے لگے ہیں، کہیں گھر دیکھ رہے ہیں، گھر خریدنے لگے ہیں، تو گھر خریدنے سے پہلے وہاں کے ہمسایوں کے بارے میں، محلے کے بارے میں جان لیں کہ وہاں پہ لوگ کیسے ہیں، لوگ اچھے ہیں یا لوگ برے ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو گھر لے لیں، اگر لوگ برے ہیں تو اجتناب کریں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔